بھٹی صاحب کیونکہ لاہور میں ہیں تو بھٹی صاحب ذرا بتائیں یہ ہوا کیا پرویز الہی کے گھر پہ جس طریقے سے ریڈ ہوئی، اور حکومت تو کہہ رہی ہے ہمارا کوئی اس میں ہاتھ نہیں ہے، خواجہ آصف کہہ رہے ہیں نگراں حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے، نگراں حکومت یہ کہہ رہی ہے جی نہ آئی جی ملک میں تھے اس وقت، نہ وزیر اعلیٰ ملک میں تھے، تو سر یہ کیا ہے، کس کے آرڈر پہ ہوا یہ سب؟ آپ کے پاس کچھ خبر ہے بھٹی صاحب؟ دیکھیے اس سے پہلے یہ ذہن میں ایک دو جملے الیکشن کے حوالے سے کہ اللہ کرے میں غلط ہوں، یہ ٹھیک نہ بات ہو، لیکن مجھے تو 14 مئی چھوڑیں 8 اکتوبر کو الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ یہ آئینی جھجک تھی اتر گئی، سپریم کورٹ کی جھجک تھی اتر گئی، پارلیمنٹ بامقابلہ سپریم کورٹ ہو چکی، اور یہ جو مذاکرات ہیں، یہ جو جعلی ٹوپی ڈرامہ ہے، یہ اس کی وجہ صرف اور صرف ہے کہ وقت تھوڑا سا پی ڈی ایم کو چاہیے نائلی سے بچنے کے لیے۔ ویسے وہ نائلی کے لیے تیار ہیں، ان سے جب بات ہوتی تو وہ کہتے ہیں شہباز شریف صاحب نائل ہو جائیں گے تو اگلا آ جائے گا، اگلا وزیر اعظم نائل ہو جائے گا تو اگلا آ جائے گا، تو نائلی سے بچ جائیں وقتی طور پر، اور ستمبر تک لے جائیں کسی نہ کسی طرح معاملے کو۔ اگلا وزیر اعظم موجودہ حکومت کا ہی آئے گا بھٹی صاحب، یہ بھی بتاتے ہیں؟ جی ظاہر ہے اسی کا ہی آئے گا، اور نائلی سے بچیں اور ستمبر تک لے جائیں تاکہ چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہو سکیں۔ اور ان مذاکرات میں اصلی مسلم لیگ اور با اختیار مسلم لیگ مطلب مریم نواز گروپ اور نواز شریف صاحب آن بورڈ نہیں ہیں، مولانا صاحب آن بورڈ نہیں ہیں، اور اگر مذاکرات کروانے ہیں، الیکشن میں جانا ہے، یعنی اکتوبر میں جا کے عمران خان سے ہی ہارنا ہے، تو یہ سیاسی بحران، یہ آئینی بحران، یہ عدالتی بحران کیوں پیدا کرتے؟ اور لیول پلینگ فیلڈ، ترازو کا پلڑا اور انتخابات سے پہلے بہت کچھ ہونا، یہ سارا یہ کوئی اتنی آسان سی نہیں ہے بات کہ ابھی فوراً ایک فیصلہ آئے گا اور اس کے بعد اکتوبر میں اب وہ ختم ہو گیا، اب آگے دیکھیے اور کیا ہوتا ہے۔ لیکن دوسرا جہاں تک آپ نے پرویز الہی صاحب کا کہا، بہت ساری یہ سارے ٹائمنگ کے اوپر بھی سوال ہے کہ مذاکرات کے ٹائمنگ میں اس طرح کی ایڈونچر پہ آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ ہاں ڈیفینیٹلی مذاکرات بھی ہو رہے تھے، نمبر 1، نمبر 2 یہ پرویز الہی صاحب کا سنا ہے کہ کچھ ملاقاتوں میں، کچھ محفلوں میں انہوں نے کچھ گفتگو بھی ایسی کی، پھر کچھ وہ وائٹ پیپر تیار کر رہے تھے کہ وائٹ پیپر بنانے پچھلے ہمارے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کچھ باتیں کر رہے ہیں کہ وہ کچھ رابطوں میں تھے، ٹیلی فونز آ جا رہے تھے، اس میں بھی نہیں بریک تھرو ہوا بلکہ الٹا ہو گیا۔ پھر وہ ایک پٹیشن تیار عمران خان صاحب کو انہوں نے راضی کر لیا تھا پٹیشن تیار کرنے پر، اور کے پی کے اسپیکر اور انہوں نے ادھر انہوں نے تیار کی، سبتین نے تیار کی تھی کہ اگر الیکشن نہیں ہوتے، نگران حکومتیں تو آئینی طور پر ختم ہو چکی، تو ہماری حکومتیں بحال کی جائیں، وہ پٹیشن سپریم کورٹ جا رہی تھی، تو اس حوالے سے وہ برج تھے بٹوین عدلیہ اور وہ پٹیشن اور ریٹائرڈ لوگوں میں، تو یہ بھی ہے، یہ کنوے میں بیسیکلی کیا گیا، اور کوئی یہ سارا جھوٹ ہے، 2 نمبری ہے کہ مجھے بھی نہیں پتا تھا، مجھے بھی نہیں پتا تھا، سب کو پتا تھا، اور بڑی اچھی ٹائمنگ کے ذریعے کیا گیا، نگران حکومت بھی آن بورڈ ہوگی اور فیڈرل گورنمنٹ بھی آن بورڈ ہوگی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ وزیر ہوں، آپ وزیر داخلہ ہوں، آپ وزیر اعظم ہوں، اور 8 گھنٹے ہوتا رہا، یہ سارے سوتے رہے، پورا ملک سوتا رہا، کسی وزیر کسی کچھ بھی نہ ہوا، اور میں حیران ہوں چودھری شجاعت صاحب پہ، بڑے وزادار آدمی ہیں، اور ان چودھری خاندان پہ لاکھ اختلاف کریں لیکن اس بات پہ سارے متفق ہیں کہ اچھا خاندان، وزادار خاندان، رکھ رکھاؤ والا، یہی وہ لوگ تھے جو مشرف دور میں کلثوم نواز صاحبہ کے میزبان تھے، ان کے گھر میں رہتی تھی، حمزہ شہباز کے برے وقت کے ساتھی تھے، شاہوصاف شریف کی جتنی خواتین کے مسائل، وہ جو ایجنسیاں پیچھا یہ ان کی مدد کرتے تھے، اور باقی بھی وزادار ہے، لیکن میں حیران ہوں کہ گھر کا دروازہ ٹوٹا، وہ دروازہ چودھری شجاعت کا بھی ہے اور وہ دروازہ پرویز الہی کا بھی ہے، اندر تک آ گئے، بیڈ روموں تک چلے گئے، بختر بند سے کہہ رہا ہے کمانڈوز اندر گئے، شافع حسین کو ڈنڈے پڑے، اور ابھی تک چودھری شجاعت حسین حکومت کے ساتھ ہیں اور سالک حسین وزیر ہے۔ ویسے حد ہو گئی ہے، کمال ہو گیا اقتدار کا بھی اور حکومت کا بھی، انہوں نے یقین کر لیا نا بھٹی صاحب کی حکومت نہیں ہے، کل ہمارے پروگرام میں بھی کہہ رہے تھے جی حکومت کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ نہیں بالکل، تو پھر چھٹی پہ چلے جائیں، عمرے پہ چلے جائیں محسن نقوی صاحب کے ساتھ، کیوں یہ ہمیں ویسے 2 نمبریاں کرتے ہیں ہمارے ساتھ؟ شملہ چلے جائیں یا مری چلے جائیں، سنا ہے کل متھیا گلی میں بارش بھی ہوئی ہے، وہاں جا کے انجوائے کریں، یعنی سارا کچھ کرنا، پروٹوکول لینا، انجوائے کرنا، اور پھر کہنا کہ بااختیار ہوں، سارا کچھ ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، اور اینڈ ٹائم پہ دوسرے کسی اور پہ ڈال دینا۔ بھائی جان، یہ جس طرح عمران خان 3.5 سال حکومت میں رہے، وہ لاکھ مرتبہ کہہ رہے
کہ اس نے کیا, یہ آپ کا نام آئے گا. اور 1 سال میں یہ پی ڈی ایم نے جو کچھ کیا ہے, جو گل کھلائے ہیں, یہ شہباز شریف, مولانا صاحب, زرداری صاحب, نواز شریف صاحب پر آئے گا. جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں, کرسیوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں, اختیارات انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, اس وقت آپ رسپانسبلٹی بھی آپ کی ہوتی ہے, ورنہ کہنے کو تو بہت ساری آپ کی بنتی ہے بے شک جو حکومت ہوتی ہے. عامر ضیاء صاحب یہ بتائیں, جس طرف پوائنٹ آؤٹ کیا, تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ہم سڑکوں پر آ جائیں گے اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں, ہماری بات نہیں مانی جاتی. تو وہی بات, لانگ مارچ سب کو پتا ہے, تحریک انصاف نے ایک بڑا تاریخی لانگ مارچ کیا تھا, نتیجہ اس کو کچھ نہیں نکلا. آج بھی خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ جی جو انہوں نے 25 مئی کو کیا تھا اس کے پیچھے سہولت کارڈ تھے, کسی کے کہنے پر کیا تھا. تو اب جو جس کا انڈیا وہ دے رہے ہیں, کیا اس سے ان کو وہ نتائج ملیں گے جو مذاکرات سے نہیں مل پائیں گے؟ اور ایسے حالات میں جب ملک متحمل نہیں ہو سکتا کسی بھی قسم کی امن و امان کی خراب صورتحال کا. اچھا, پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں, یہ خدشات بالکل بے بنیاد نہیں ہیں کہ انتخابات ہوئی نہ. مطلب یہ تو ٹھیک ہے, ہمارا دل چاہتا ہے, جو وہ سارے پاکستانی ہیں جو پریشان ہیں اس پوری صورتحال سے, وہ چاہتے ہیں کہ جی منگل تک کوئی فیصلہ ہو جائے اور ملک کی کوئی ڈگر, کوئی سمت کا تعین ہو جائے. لیکن جیسا کہ ابھی بھٹی صاحب کہہ رہے تھے, تو یقیناً یہ خدشات بے بنیاد نہیں ہیں. اور اس میں صرف سوال یہ نہیں کہ نون لیگ کیا چاہ رہی ہے, نون لیگ کا کوئی دھڑا کیا چاہ رہا ہے, اس میں آپ کے جو مزید اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ کیا چاہ رہے ہیں. اصل جو فیصلہ کرنا ہے, میں ہمیشہ یہ کہتا آیا ہوں کہ جنہوں نے ڈور الجھائی ہے وہی سلجھائیں گے بھی. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سارے اختیارات جو ہے پی ڈی ایم فیصلے کر رہی ہے, تو اس طرح کی صورتحال نہیں. جب تک ادارے جو ہیں اپنا کردار دیکھیں, عدلیہ اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہی ہے. عدلیہ بے شک اس پہ وہ ہے کہ جی وہ تقسیم ہوئی ہے, لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا کنسنسس ضروری نہیں ہوتا ہر چیز کے اوپر. اس میں مختلف ججز کی الگ الگ رائے ہو سکتی ہے, اور بالکل یہ ایک ٹریڈیشن ہوتا ہے, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن ہر ادارے کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. پارلیمنٹ ہم نے دیکھا کہ وہ یرغمال بنی ہوئی ہے, تو ہمارے پاس بھی جو ادارے بچتے ہیں وہ عدلیہ بچتی ہے اور ہماری پاک فوج بچتی ہے. اچھا, جو بھٹی صاحب کو ادراک ہے, وحید صاحب کو ادراک ہے, مجھے تھوڑا بہت پتا ہے کہ جی ملک کے حالات بہت دگرگوں ہیں. آپ کسی پاکستانی سے بات کریں جس کو معمولی شعور بھی ہوگا, وہ کہے گا جی ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں. تو ظاہر ہے جو ہمارے ادارے ہیں ان کے پاس تو زیادہ معلومات ہوں گی, ان کو تو گریوٹی آف سچویشن کا زیادہ پتا ہوگا, تو انہیں چاہیے, اور ان پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے, کسی سے بھی زیادہ ذمہ داری ہمارے اداروں پہ ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو ریزالو کروانے کی طرف جائیں. کیونکہ اس طرح کا اگر ہم تناؤ کشیدگی جاری و ساری رکھیں گے, آپ امیجن کریں کہ ایک سینیریو ہے کہ جی مذاکرات ناکام ہو گئے, عمران خان سڑکوں پہ آتے ہیں, وہ بے شک کامیاب تحریک چلائیں, ناکام تحریک چلائیں, لیکن نتیجہ یہ ہوگا کہ ملک میں سیاسی ٹرموائل تو ویسے ہی رہے گا, تو یہ حکومت بھی کامیاب تو نہیں ہوگی, اس ملک کی معیشت تو ٹھیک نہیں ہوگی, لوگوں کو اعتماد تو نہیں ہوگا اپنے اداروں کے اوپر, اور جو ایک عدم اعتماد ہے اداروں اور ریاست کے درمیان اور عوام کے درمیان وہ بڑھے گا. تو پھر ہمارے انلائٹنڈ سیلف انٹرسٹ میں ہے کہ ہم اس مسئلے کو ریزالو کریں. اگر سیاستدان بہت خود غرض ہیں جو ہمیشہ سے الزام لگاتے رہے ہمارے اسٹیبلشمنٹ, تو بھائی آپ لوگ کردار ادا کریں. آپ کوئی ٹاکر فارمولہ نہیں کہتا کہ آ کے آپ قبضہ کریں, آپ کم از کم آئین کی بالادستی. ابھی آرمی چیف نے بڑی سی تقریر کی, انہوں نے کہا کہ جی ہم کانسٹیٹیوشنزم کے ساتھ ہیں, تو آئین کے جب ساتھ ہے تو آئین یہ کہتا ہے کہ انتخابات 90 روز میں ہوں, 90 میں ہو, 105 میں ہو, 110 میں ہو, لیکن انتخابات تو ہوں. تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں کہ جی کانسٹیٹیوشنزم ہے. اور تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری فوج کا کمٹمنٹ ہے, جو ان کا ایک پوسچر ہے, پبلک پوسچر, اس پہ عمل کرنے کا وقت ہے. کہ اب پاکستان سسٹین نہیں کر سکتا یہ دکھ. 1 سال سے زیادہ ہو گیا, آپ تصور کریں کہ ہم لوگ سر پٹول کر رہے ہیں, جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے, ہم مطلب ہے کہ ریشہ دوانیاں ہو رہی ہیں, ملک میں غیر یقینی صورتحال ہے, بے چینی ہے. 1 سال سے زیادہ اس پہ ہماری معیشت گھٹنیوں کیا لیٹ چکی ہے, عام آدمی کی قوت خرید ختم ہو گئی ہے, لوگ پریشان ہیں, رو رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ مڈل کلاس کے لوگ بھی. اس میں اگر آپ یہ عیاشی کرتے رہیں گے کہ آئیے سیاست کھیلتے ہیں, آئیے ہم کہتے ہیں کہ جی عمران خان نکلے جلوس لے کر, ہم نمٹ لیں گے, ہم فلاں کے گھر کا دروازہ توڑیں گے, فلاں کو الٹا ٹانگیں گے, اس طرح پاکستان نہیں چلے گا. پاکستان کو چلانا ہے تو رول آف لا ہونا چاہیے, آئین کی بالادستی ہونی چاہیے. ہر ادارے کو اس کے ساتھ اس کی پاسداری کرنی چاہیے. جناب